الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ خدیجہ ٹی وی کے اس پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں یہ عرض کر رہی تھی کہ کیا اعلیٰ تعلیم شادی میں رکاوٹ ہے؟ ناظرین، اللہ کا رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ ماں کی گود سے لحد تک علم حاصل کرتے رہو۔ پھر وہی رسول ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنے لڑکے اور لڑکیوں کے نکاح میں جلدی کرو۔ رسول کی اس دونوں حدیثوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا شادی میں رکاوٹ کا سبب نہیں ہے، اور نہ جلدی شادی ہو جانا یعنی وقت پر شادی کا ہو جانا علمی سلسلے میں رکاوٹ ہے۔ ظاہر ہے رسول کا کردار، رسول کا گفتار، یہ سب کچھ اسلامی نظریے کو پیش کرتا ہے۔ تو اسلام کا نظریہ یہی ہے کہ علم حاصل کرتے رہو اور کوئی بھی چیز تمہارے اس سلسلے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ وہیں پھر اسلام کا نظریہ یہ بھی ہے کہ شادی میں جلدی کرو، یعنی نکاح وقت پر کرو، اپنے لڑکے اور لڑکیوں کی شادی میں جلدی کرو۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ نہ شادی علمی سلسلے میں رکاوٹ ہے اور نہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر لینا شادی میں رکاوٹ ہے۔ لیکن ناظرین، اگر ہم غور کریں تو ہمارا کانسیپٹ جو ہے، ہمارا جو نظریہ ہے وہ بالکل اسلام کے نظریے کے متضاد ہے، رسول کی حدیث کے متضاد ہے۔ کیوں متضاد ہے اور کیسے ہے؟ ہمارا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ابھی لڑکی پڑھ رہی ہے، ابھی شادی نہیں کی جا سکتی۔ کوئی بھی رشتہ اگر آتا ہے تو ہم یہ کہہ کے ٹال دیتے ہیں، یہ کہہ کے منع کر دیتے ہیں کہ نہیں، ابھی ہماری لڑکی کو پڑھنا ہے، ابھی لڑکی کا لاسٹ ایئر بچا ہوا ہے، ابھی لڑکی آگے پڑھنا چاہتی ہے، لڑکی فلاں کورس کرنا چاہتی ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں معاذ اللہ شادی میں رکاوٹ ہیں۔ یہ ہماری باتوں سے، یہ ہمارے بہانوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن اسلام کا نظریہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہ علم حاصل کرنا شادی میں رکاوٹ ہے، نہ شادی کا ہو جانا علمی سلسلے میں رکاوٹ ہے۔ لیکن ہمارا کانسیپٹ بالکل الگ ہو گیا، اسلام کا نظریہ الگ ہو گیا، ہمارا نظریہ بالکل الگ ہو گیا۔ تو افسوس ہے ایسے معاشرے پر کہ جس نے اسلام کے نظریے کو پس پشت ڈال دیا اور اپنی باتوں پہ اڑا رہا کہ جو ہمارا نظریہ ہے وہی صحیح ہے۔ ہمارا نظریہ ہے کہ شادی کے بعد لڑکیاں نہیں پڑھ سکتی ہیں، ہمارا نظریہ ہے کہ شادی کے بعد لڑکیوں کے لیے علم حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو شادی کا وقت پر ہو جانا یہ بھی اپنی جگہ پر ضروری ہے، اور علم کا حاصل کرنا یہ بھی اپنی جگہ پر ضروری ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے رکاوٹ کا سبب نہیں ہے۔ یہ رکاوٹ بنائی کس نے ہے؟ یہ رکاوٹ ہم نے بنائی ہے، یہ رکاوٹ ہم نے پیدا کی ہے، یہ رکاوٹ ہمارے سماج نے ایسا ماحول بنایا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے رکاوٹ کا سبب ہو گئے۔ ہم نے بیجا مسائل کو شادی اور خانہ داری پر مسلط کر دیا، اور اس کے نتیجے میں جہاں ہمیں دوسرے مسائل کے روبرو ہونا پڑتا ہے، وہیں یا تو یہ ہوتا ہے کہ لڑکیاں اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر پاتی اور شادی کی وجہ سے تعلیم حاصل کرنے سے محروم رہ جاتی ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے شوق میں وقت پر شادی نہیں ہو پاتی۔ لہٰذا شادی کا وقت پر ہو جانا یہ بھی اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے اور بہت ضروری ہے، اور تعلیم کے سلسلے کو آگے بڑھانا یہ بھی اپنی جگہ بہت اہمیت رکھتا ہے اور بہت ضروری ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان دونوں چیزوں کو بیلنس کر کے چلیں۔ اگر ہم تعلیم کی وجہ سے شادی میں دیر کر رہے ہیں تو یہ بھی اپنی جگہ غلط ہے، اور اس کے بھی اپنے مسائل اور اپنی پریشانیاں ہیں، اور اسلامی نقطہ نگاہ سے یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ اور وہیں اگر ہم شادی کرنے کی وجہ سے تعلیم سے محروم رہ جاتے ہیں تو یہ بھی غیر مناسب بات ہے۔
تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دونوں چیزوں کو بیلنس کر کے چلیں۔ تو آخر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ مسئلے کا حل یہی ہے کہ سب سے پہلے ہمیں خود کو یہ یقین دلانا ہوگا کہ ان دونوں چیزوں کا آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، یعنی شادی کا علم سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، تعلیم کا شادی سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، یعنی شادی کے بعد ہم اپنی علمی سلسلے کو آگے بڑھا سکتے ہیں، یہ رکاوٹ کا سبب نہیں ہے، اور اسی طرح اعلیٰ تعلیم حاصل کر لینا بھی شادی میں کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو یقین دلائیں۔ اور معزز ناظرین، جب تک ہم کسی بھی گفتگو کو، جب تک کسی بھی چیز کو، جب تک کسی بھی مشن کو ہم عملی جامہ نہیں پہنائیں گے، تب تک وہ اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ میں اس بات کو یقین دلائیں اور ایسا کانسیپٹ بنائیں، اور کہ ہمارا معاشرہ دھیرے دھیرے اس کانسیپٹ کو ایکسیپٹ کرے اور اس چیز کے لیے تیار ہو۔ ظاہر ہے اس بات کے لیے دونوں طرف کے افراد کو آگے بڑھنا ہوگا، اور اس بات کو، اس مشن کو سمجھنے کے لیے صلاح و مشورے سے اور بات چیت سے حل کرنا ہوگا، تاکہ ہم اس کانسیپٹ کو، ہم اس مشن کو ایک عملی جامہ دے سکیں اور یہ ہمارے معاشرے میں تشکیل پا سکے۔ اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ ناظرین، ایک زوجہ کے اوپر صرف اور صرف شوہرداری شریعت نے واجب کی ہے، یعنی ایک لڑکی کے اوپر صرف اس کے شوہر کا خیال رکھنا اور اس کی خدمت کرنا شریعت نے واجب کیا ہے۔ باقی دیگر تمام امور کہ شوہر کے ساتھ اس کے گھر والوں کا خیال رکھنا، اس کی خدمت کرنا، یہ شریعت نے لڑکی کے اوپر فرض نہیں کیا ہے۔ میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک بہو کو یا ایک زوجہ کو اپنے شوہر کا خیال نہیں رکھنا چاہیے، یا اپنے سسرال والوں کی خدمت نہیں کرنا چاہیے، یا ان کا خیال نہیں رکھنا چاہیے۔ بے شک اپنے گھر والوں، اپنے سسرال والوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، لیکن کیونکہ یہ انسانیت کا تقاضا ہے اور یہی اخلاق بھی ہے، اور خداوند متعال اس کا ثواب بھی دیتا ہے، لہٰذا ضروری یہ ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں جو یہ ماحول پیدا ہو گیا ہے، اور یہ ماحول بن گیا ہے کہ تمہارا فرض ہے کہ تم گھر والوں کی خدمت کرو، سسرال والوں کی خدمت کرو، کیوں؟ کیونکہ تم ایک بہو ہو۔ یہ سوچ غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے، یہ کانسیپٹ غلط ہے، یہ چیز جو ماحول یہ سماج میں بنایا گیا یہ غلط ہے۔ مجھے اس ماحول کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم اس ماحول کو بدل دیں گے تو دونوں طرف خوشحالی ہوگی۔ اور میں میکے والوں سے بھی عرض کروں گی کہ بیجا مداخلت نہ کریں، اور ماحول کو خوشگوار بنانے کی کوشش کریں، نہ کہ اس کو ناخوشگوار بنائیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ دونوں طرف سے انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، اور پھر جو بہو اپنا اخلاقی فرض سمجھ کر کے شوہر کا اور سسرال والوں کا خیال رکھ رہی ہے، ان کی خدمت کر رہی ہے، تو شوہر کو اور سسرال والوں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر وہ لڑکی پڑھنا چاہتی ہے یا پڑھ رہی ہے تو اس کا سپورٹ کریں، اور پھر اسی طرح اس لڑکی کو بھی کہ جو تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے، جو پڑھنا چاہتی ہے، جو علم کے سلسلے کو آگے بڑھانا چاہتی ہے، اسے بھی یہ چاہیے کہ سسرال والوں کے سپورٹ کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے، بلکہ ایک منظم روٹین بنائے کہ جس میں وہ اپنے شوہر کو بھی وقت دے سکے، اپنے سسرال والوں کو بھی وقت دے سکے، اور ساتھ ساتھ تعلیم بھی حاصل کر سکے۔ تو سب کچھ تب ہوگا جب ہم بیلنس سے کام کریں گے، بیلنس سے لے کر چلیں گے، تب یہ سب کچھ آسان ہوتا چلا جائے گا ہمارے لیے۔ دوسری طرف ایک بات یہ بھی ہمارے ذہن میں آ سکتی ہے، اور لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ ہاں، کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو ڈاکٹر بننا چاہ رہی ہیں، انجینئر بننا چاہ رہی ہیں، پروفیسر بننا چاہتی ہیں، تو ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ یہ پڑھائی بہت زیادہ سخت ہے، یہ لائن بہت زیادہ دشوار ہے، تو انہیں زیادہ سے زیادہ وقت کی ضرورت ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ شادی کر لیں جلد از جلد؟ تو ناظرین، میرا یہ نظریہ ہے اور میرا یہ ماننا ہے کہ اگر انڈرسٹینڈنگ ہوگی دونوں کے اندر، شوہر اور بیوی کے اندر انڈرسٹینڈنگ ہوگی، تو سخت سے سخت پڑھائی بھی آسان ہو سکتی ہے، سخت سے سخت تعلیم حاصل کرنا بھی اس کے لیے آسان ہو سکتا ہے، بشرطے کہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے۔ بلکہ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم شادی بھی کر لیں وقت پہ،
اور اگر ہمیں ایک اچھا پارٹنر مل جائے تو ہمارے لیے علم حاصل کرنا اور زیادہ آسان ہو جائے گا، تاکہ ہم دنیا کے 10 باتوں سے بچ سکیں گے، اور ذہنی طور پر جب ہم فری ہو جائیں گے، ذہنی طور پر جب ہم آزاد ہو جائیں گے شادی کر لینے کے بعد، تو ہمارے لیے علم حاصل کرنا آسان ہے، بشرطے کہ اچھا پارٹنر ہو اور جو کوآپریٹو ہو اور دونوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے۔ تو ہر علم کہ اگر سخت سے سخت بھی ہے تو سب کچھ آسان ہو سکتا ہے، کب؟ جب دونوں کی انڈرسٹینڈنگ اچھی ہو۔ تو ضرورت اب صرف اس بات کی ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو کانسیپٹ بنا ہوا ہے بہو کا، یہ جو کانسیپٹ بنا ہوا ہے زوجہ کا، کہ اسے صرف اور صرف گھر کی ذمہ داری ہے اس کے اوپر، تو اسے چولہے اور برتن کی ذمہ داریوں سے باہر نکالیں اور اسے پڑھنے کا موقع اس کے لیے فراہم کریں، تاکہ ہمارا سماج، ہمارا آنے والا معاشرہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ گود میں پل سکے، اور اس طرح سے دونوں طرف کے کوآپریشن سے ہم ایک علوی اور حسینی معاشرہ تشکیل کر سکتے ہیں۔ اگر دونوں افراد اپنے اپنے وظائف کو ایمانداری سے انجام دیں تو ہم ایک ایسے معاشرے کو تشکیل دینے میں کامیاب ہو سکیں گے کہ جہاں اعلیٰ تعلیم حاصل کر لینے کے بعد شادی کرنا بھی مشکل نہیں ہوگا، اور جہاں شادی کر لینے کے بعد علم حاصل کرنا بھی مشکل نہیں ہوگا بلکہ آسان ہوگا۔ تو بس خداوند متعال سے دعا گو ہوں کہ پروردگارہ ہمیں عمل خیر کی توفیق عنایت فرما، آمین یا رب العالمین۔